زندگی کا دوسرا المیہ. زندگی ملتی پہلے ہے، شعور بعد میں ملتا ہے. ایسے ہچکی آئی اور لیبر روم میں سے آؤں کی آوازیں آئی، وہ مبارک بیٹا مبارک ہو جی، بچہ ہو گیا، بڑی گل ہے. اور وہ کیا ہوا، ہچکی کے ساتھ ہی سانس چلا، زندگی آ گئی. زندگی آئی اور زندگی آتے کیا ہوا جی، سانس چلنے شروع ہو گئے، زندہ ہو گئے انسان. شعور کہاں آیا؟ 4 سال میں، 8 سال میں، 10 سال میں، 60 سال میں. پھر خدا ہمیں معاف کرے، 70 سال کی عمر میں میں نے لوگوں کو دیکھا شعور نہیں ہوتا. شعور ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، یہ ایجوکیشنسٹ کی ڈیبیٹ ہے کہ شعور کا تعلق تعلیم کے ساتھ کیوں نہیں ہے. رہا کیوں نہیں ہے؟ تھا کبھی بہت تھا. میرا دادا اپنے اس سکھ استاد کا بڑا ادب کرتا تھا جس سے اس نے شیکسپیئر پڑھا تھا. تو میرے پاس سکھ کے لیے نفرت تھی، میرے دادا کے پاس استاد کے لیے احترام تھا. وہ کہتا تھا میں کیا کروں کہ میرا استاد ہی سکھ تھا، تو میں کیا کروں، استاد ہے میں تو احترام کروں گا. وہ بڑا ادب سے اس کا نام لیتا تھا اور کہتا تھا یار وہ ہمیں صبح صبح بلا کے شیکسپیئر پڑھایا کرتا تھا، اس جیسا شیکسپیئر پڑھانے والا کوئی. تو زندگی پہلے ملتی ہے، شعور بعد میں ملتا ہے. المیہ، تیسرا المیہ زندگی کا. زندگی میں 99.9% لوگ جن کو لائف ملتی ہے وہ لائف کو پرائرٹائز نہیں کرتے. یہ المیہ بہت بڑا، ترجیحات کا تعین نہیں کیا ہوتا. اسے ہم جب بھی ڈیسیژن میکنگ پڑھاتے ہیں گورنمنٹ سیکشن میں بھی باقی بھی، ڈیسیژن میکنگ اس کے لیے بڑی شاندار آسان ہے جس نے پرائرٹائز کیا ہوا لائف کو. یس نو، یہ ہے یس، یہ ہے نو. میں چند دن پہلے اپنے کسی شاگرد کو بتا رہا کہ ایک گورنمنٹ کا محکمہ، اس میں ایک سیٹ تھی، 3 سال کا کانٹریکٹ تھا، 20ویں گریڈ کی سیٹ تھی. مجھے آفر انہوں نے کہا، میری پرفارمنس اچھی تھی وہاں سے ٹرینر، انہوں نے کہا جی قاسم صاحب یہ طاقتور سیٹ، نیلی بتی بھی، ساری چیزیں، لوازمات. جیسے میں نے مکمل سمجھا، اچھا سر یہ ہے. میں کہا سر سوری، فیصلہ کرتے ٹائم نہیں آتا. مجھے ڈی جی صاحب میرے کہنے لگے کہ قاسم صاحب کی گل ہے، کوئی کمی ہے، پیکج میں کمی ہے، عہدے میں کمی ہے، اتھارٹی میں کمی ہے. میں کہا سر میری ترجیحات میں نہیں ہے، اگر میری ترجیح میں ہوتا میں ضرور کرتا. شاید پاکستان کا ہر شخص اس کو ایک آئیڈیل جاب سمجھ سکتا ہے، اس سیٹ، اس عہدے کو، لیکن سر میری تو ترجیح میں شامل نہیں ہے. سو آئی سے سوری. حضور ہاں اور نہ کرنا تب بڑا آسان ہے. ہم اپنے لیکچرز میں کہہ تو دیتے ہیں کیونکہ مجھے کوشچن آتے ہیں سر بڑا آسان ہے کہنا ٹریننگ میں کہ لرن ٹو سے ہاؤ ٹو سے نو، لیکن سر آپ بتاتے نہیں ہیں ہاؤ ٹو سے نو. سر ہاؤ ٹو سے نو اس کے لیے کہنا بڑا آسان ہے جس نے لائف کو پرائرٹائز کیا ہو، زندگی کی ترجیحات کا تعین کیا ہو. اس کے ساتھ سٹار لگا دیں، سٹار. اس سٹار کو نیچے اپنے پیج کے لاسٹ پہ لکھے آج کی ایکٹیویٹی ہے آپ کی 2 نفل 1 گھنٹہ ٹکا کے لگا کے ترجیحات کا تعین شروع کر دیجئے. اور آج نہ ہو تو یہ عمل 21 دن جاری رہنا چاہیے. اگین آئی ایم ریپیٹنگ، حضور زندگی گزارنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ترجیحات کے ساتھ گزارنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اگین آئی ایم ریپیٹنگ، میرا جملہ بڑا یہ مہنگا جملہ ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں زندگی گزارنا کوئی مشکل نہیں ہے، سب کی گزر رہی ہے. ایک جو باہر ریڈی لگا کے کھڑا ہے اس کی بھی گزر رہی ہے، جو اس سرینا میں بیٹھا ہے اس کی بھی گزر رہی ہے، جو پارکنگ پہ کھڑا ہے اس کی بھی گزر رہی ہے، جو کہیں فصلوں پہ ہے اس کی بھی گزر رہی ہے، جو جیل میں سلگڑ ہے اس کی بھی گزر رہی ہے، جو پڑھا رہا ہے اس کی بھی گزر رہی ہے، جو آفیسر ہے اس کی بھی گزر رہی ہے، ماتحت ہے اس کی بھی گزر رہی ہے. زندگی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے ترجیحات کے تعین کے ساتھ زندگی گزاری. اور بقول میرے استاد پروفیسر احمد رفیق اختر کے، دنیا میں خوش بخت انسان ہوا ہے جو مناسب وقت میں ترجیحات کا تعین کر لے. اور مناسب وقت سن لیجیے گا یہی ہے، دنیا میں کوئی وقت مناسب وقت نہیں ہوتا سر. جس وقت یہ احساس ہو جائے کہ میں نے زندگی جون سی ہے وہ گزارنی ہے، اب آگے سے ترجیحات کا تعین ہو جائے وہی وقت بہترین ہے. کلنک کا میدان تھا سر، کلنک کا ٹیکا آپ نے سنا ہوگا. کلنک کیا ہے؟ کلنک کیا ہے؟ دنیا میں نا بڑے بڑے شاندار ورڈز، ہماری پنجابی کے نا مجھے محبت ہے، اللہ پنجابی. پنجابی سے میرا اس لیے عشق ہے کہ پنجابی کے الفاظ کے پیچھے واقعات ہیں. دیر از اے ورڈ پنگا. اور جیسے میں اکثر کہنا میری روح فیصلہ باد دی ہے، رہنا میں لاہور ہے، پیدا میں گجرات جو ہے.
میں جب بھی کبھی تھوڑا سا فرینک انداز میں پنجابی بول کے کوئی کدی لگا جاؤں نا تو میں ساتھ ہی کہتا جی مجھے معافی دینا، میری روح فیصلہ مارتی ہے۔ تو حضور والا پنگا ورڈ ہے، بڑا بولا جاتا ہے، تو پنگا لے لا، یا انہوں نے پنگا لے لیا۔ اور کوشچن، یہ پنگا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو تشریح کی نا ماڈرن سی، اصل میں تو یہ نہیں، اصل میں تو نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی کو تاریخ کا پتا ہو کہ ورڈ پنگا کہاں سے بنا تھا؟ پنگا انہیں نہ کہنا سر جی اتنے بندے سن دو مل کے بنایا سی انہوں نے۔ صرف یاد رکھیے گا کہ پنگے کا ورڈ اس طرح بنا، یہ رنجیت سنگھ کے پہلے کا دور تھا، گھوڑے تھکے ہوئے ہانپے ہوئے آتے تھے، فوجیں واپس آتی تھی، انہوں نے اس کے بعد گھوڑوں نے پانی پینا ہوتا تھا، چارہ کھانا ہوتا تھا۔ دنیا میں حامی نہیں کالے، گھوڑے بھی بڑے کالے تھے، کالے دونوں جلد بازی۔ ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی آتے تھے ہانپے ہوئے پیاسے بری حالت میں، ایک دم یہ پانی کو اور خوراک کو پڑ جاتے تھے۔ اگر گھوڑا اتنا تھکا ہوا ہو اور ایک دم کھائے نا تو وہ سنبھال نہیں سکتا اپنے آپ کو۔ اگر آپ میں سے کوئی ہارس رائڈنگ کرتا ہے اور گھوڑے کی نفسیات کو جانتا ہے تو اس فینومینا کو سمجھ جائے گا، اور تسی کہہ لو بخلا یا ڈسٹرب ہو جائے، ہوتا ہے لا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کا حل ڈھونڈا، جیسے گھوڑا کرتا پچھلی دو ٹانگوں کو رسی ڈال کے تھوڑا کھینچ کے خوراک کے پاس کر دیتے تھے، اب اسے خوراک تکلیف سے کھانی پڑتی تھی۔ اس فینومینا کو پنگا کہتے تھے، ایڈا پچھلی لتاں کھینچی دی، آج بھی بڑے کھینچتے ہیں پچھلی لتاں، وہ بھی پنگے ہیں۔ پنگا کیا ہے؟ جڑا لتاں کھینچتے تھاڑیاں، پنگا۔ واپس آتا ہوں سر، کلنگ کا میدان، بات کہیں اور گئی، واپس لانا، میں نہیں بھولاں گا، بے فکر ہو جاؤ۔ کلنگ کا میدان، کلنگ کا ٹیکا، قریب چلے گئے، داغ۔ سر پہلی بات سنیے گا، تاریخ بتاتی ہے کلنگ میدان تھا سر۔ اس کے بارے میں دو رائے، ایک رائے بتا دیتا ہوں، وہ رائے یہ ہے کہ دہلی، ملتان، لاہور کے درمیان یہ ٹرائنگل جو بنتا ہے اس کو کلنگ کہتے ہیں، یہ میدان تھا، ایریا تھا۔ تاریخ ہے، تاریخ دان لکھتا ہے، یہ حقائق غلط بھی ہو سکتے، پرانی تاریخ ہے۔ یہ دور ہے اشوک کا، بادشاہ اشوک تھا، اشوک اعظم اسے کہا جاتا ہے۔ اشوک کے ساتھ یہ ہوا کہ تاریخ بتاتی ہے، یہ بھی روایات ہے، تو اس میں کل کو یہ نہ ہو میری کو گچی جون سا تاریخ کا استاد پکڑ لے کہ آپ نے فیکٹس غلط، میں نے جو پڑھا میں وہ بتا رہا ہوں، ممکن ہے غلط ہو سکے انفارمیشن۔ بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ نے، اشوک نے بادشاہت کے لیے، اپنی بادشاہت کو اور قائم دائم کرنے کے لیے اپنے 99 بھائیوں کا قتل کر دیا، اس نے سب سے زیادہ گردنیں کاٹی، اور اس کے بعد اسے obvious ہے کہ اسٹرینتھن بادشاہ، سپر پاور بن کے یہ بندہ جب ایسے نکلا ہے تو وقت کا جو مہاراج تھا، ایک پنڈت، وہ کلنگ ٹیکا لگاتے تھے۔ اب یہ کلنگ کا ٹیکا تھا، آپ سمجھ آئی بات، کیونکہ فتح کلنگ کی ہوئی تھی، ایریا کلنگ کا تھا، تو ٹیکا کیا بنا جی؟ کلنگ کا ٹیکا۔ اسے ٹیکا لگا، ایک لمحے کے لیے اس کو احساس ہوا یہ میں نے کیا کر دیا، صرف اس ایک ٹیکے کو لگوانے کے لیے، اس فتح کے لیے میں نے 99 بھائیوں کا قتل کیا۔ اس نے اس کو ایسے مٹایا اور کہا کہ یہ تو کلنگ کا ٹیکا ہے۔ سر آج تک تاریخ اس فینومینا کو بتا رہی ہے، جب بھی بندہ کوئی انسلٹ فیل کرتا ہے، گلٹ فیل کرتا ہے، برا محسوس کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کلنگ کا ٹیکا کہہ دیتے ہیں اس کو۔ حضور والا اسی وقت تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اتنا بڑا بادشاہ تلوار گراتا ہے، خدمت میں باقی کی زندگی گزار دیتا ہے۔ اور اس فینومینا کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ترجیحات کا تعین۔ جو بندہ بھی کسی ایک لمحے میں ترجیحات کے تعین کی طرف چلا جاتا ہے، وہ عام بندہ نہیں رہتا جی، وہ کیٹاگوریکلی اگر کہوں تو زندگی میں بہتر زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ تو آج کی ہماری ورک شاپ اس چیزوں پہ ڈائلماز پہ ہے کہ آج آپ نے ترجیحات کا تعین کرنا ہے، اور ترجیحات کے تعین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا کتنا اہم ہے اور کیوں اہم ہے۔ ممکن آپ میں سے کسی کے لیے فیملی امپورٹنٹ نہ ہو، تو آج ذرا وے کیجئے گا اور آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ فیملی امپورٹنٹ کتنی ہے۔ ممکن آپ کے کوئی صاحب ایسے بیٹھے ہیں جن کے لیے ہیلتھ امپورٹنٹ نہیں ہے، تو ترجیحات کا تعین یہ بتاتا ہے کہ ہیلتھ امپورٹنٹ کتنی ہے۔ ممکن ہے کسی کے لیے کمانا، خودداری، غیرت امپورٹنٹ نہ ہو، خوددار ہونا بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ کی ترجیحات میں نہ ہو تو کبھی بھی یہ چیز زندگی میں نہیں آتی۔ ممکن ہے کسی کے لیے سوشل ہونا، دوست، محبت، اخلاص، یہ اہم نہیں ہے۔ جو ترجیحات کا تعین کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے لیے ضروری ہے۔ ممکن ہے کسی کی زندگی میں سب کچھ ہو، عمیر احمد کے اس ناول کی طرح لا حاصل،
کہ وہ اپنی ماں کو کال کر کے کہتی ہے، ڈرامہ بھی چلا تھا، سے کال کر کے کہتی ہے کہ ماں تجھے مجھے گاڑی، بنگلہ، پیسہ، دنیا کی ہر چیز دی، اللہ نہیں دیا صرف، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا نہیں سکھایا. تو عین ممکن آپ کی زندگی میں سب کچھ ہو، مالک کے ساتھ تعلق اور کنیکٹیوٹی کا احساس نہ ہو. عین ممکن آپ کی زندگی میں پیسہ، شہرت، سہولیات، پتہ نہیں کیا کچھ ہو، لیکن پیس نہ ہو، امن نہ ہو. اکثر جاوید چودھری کہنا جڑا بندہ چاہ کا کپ انجوائے نہ کر سکے اس کو پیس نہیں ہوتا. چھوٹی سی چیز ہے چائے کا کپ کہ زبان پہ صرف اس کا محسوس ہو، گلے سے اترے تو محسوس ہو. اور یقین کیجئے گا ہم کتنے کتنے مہنگے کھانے اڑاتے ہیں محسوس کیے بغیر. ہم اپنے بچوں کی، میں نے بڑے لوگوں کو کہا جی آپ کو اپنے بچوں کی معصومیت یاد ہے؟ بلبل آ گئی ہے. کدے اسی بچے دی معصومیت نو محسوس ہی نہیں کیتا. میں کہتا ہوں آپ میں سے کسی کو یاد ہے گیلے گھاس پہ چلنا؟ کئیوں کو بھول چکے ہیں، کیونکہ ہم گیلے گھاس پہ چلے تو صحیح، محسوس نہیں کیا. ہمارے احساس کی دنیا میں یہ چیز آئی نہیں، احساس میں آیا ہی نہیں کہ ہمارے پاؤں کے تلووں پہ کبھی گیلا گھاس بھی لگا تھا. ہم زندگی میں اپنے بچپن کی چھوٹی چھوٹی یادوں کو بھول کے پریکٹیکل ہو کے سخت حساب کتاب اندر کے کیلکولیٹر کو مضبوط کر کے دن گزاری جا رہے ہیں، اور ترجیحات کا تعین ہم نے نہیں کیا.